أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. آج کی تراویح کی نماز میں 20واں پارہ پڑھا گیا. اس کے اندر سورہ نمل اور سورہ قصص 2 سورتیں پڑھی گئی. نمل کا مطلب ہوتا ہے چونٹی. اس سورہ کے اندر ایک چونٹی کا ذکر ہے, ایک پرندے کا ذکر ہے. چونٹی کا ذکر اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے داؤد کو بھی اور سلیمان کو بھی علم نبوت سے نوازا تھا. اللہ نے جب ان پر انعام کیا تو انہوں نے اللہ کی تعریف بیان کی, اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ کا احسان ہے کہ بہت سارے بندوں پر انہوں نے ہم کو فضیلت دی ہے. داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نبی بنے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو چیزیں دی تھی اس کے اندر پرندوں کی بولی, پرندے آپس میں کیا بات کرتے وہ معلوم, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی دولت سے نوازا. بے شک اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. سلیمان علیہ السلام کے پاس جمع کیے گئے جنوں کا لشکر, انسانوں کا لشکر, پرندوں کا لشکر, اور ان سب کو تقسیم کیا گیا تھا الگ الگ. سلیمان علیہ السلام دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ. اللہ سے دعا کی انہوں نے ربی حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی, اللہ مجھے اتنی بڑی سلطنت دے کہ اس کے بعد دنیا میں اتنا بڑا بادشاہ کوئی نہ بنے. ان کی دعا تھی, اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو دنیا کا قیامت تک آنے والے سب لوگوں سے بڑا بادشاہ بنایا. دوسرا فضل یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام سب کی بولی جانتے تھے اور سب پر حکومت کرتے تھے. دنیا کی حکومت انسانوں پر یقینی, جنوں پر, پرندوں پر, سب پر حکومت کرتے تھے. داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے زبور تو پرندے آتے تھے سننے کے لیے. پانی کے پاس پڑھے تو پانی جو چلتا تھا رک جاتا تھا. پہاڑ بھی ویسے ہی پڑھتے تھے جیسے داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے. ان دونوں کو اللہ نے عجیب و غریب معجزات دیے, عجیب و غریب قدرت کی چیزوں سے نوازا. یہودیوں کے پاس داؤد علیہ السلام کا بڑا مرتبہ ہے, سلیمان علیہ السلام کا بڑا مرتبہ ہے. کیمپ ڈیوڈ آپ جانتے ہیں کہ جہاں فلسطین کا معاہدہ ہوا تھا وہی کیمپ ڈیوڈ ہے. مخیم داؤد علیہ السلام کا کیمپ. اور سلیمان علیہ السلام کو بھی یہودی مانتے ہیں. ان کی جو دیوار ہے اس کو جو ہے بڑی عزت کرتے ہیں, وہیں جا کر سر دھنتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, اللہ یہودیوں کو معاف کر دے. دونوں کی بڑی قدر و منزلت ہے. اس میں جب اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی خوبیوں سے نوازا تو سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سب کے ساتھ جا رہے تھے. وہاں چونٹی کا بل تھا, چونٹیوں کا بل تھا, یا پوری بستی وہ چونٹیوں کی بستی تھی. وادی نمل, چونٹیوں کی وادی. جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا, ایک چونٹی, وہ سردار تھی کہ کون بھی تھی, اس نے کہا یا ایھا النمل, چونٹیوں ادخلوا مساکنکم, جلدی بل کے اندر چلے جاؤ.
لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، سلیمان بھی ان کے لشکر والے تمہارے اوپر چل کر جائیں گے، تم لوگ پیچھے جائیں گے، فوراً چوٹی کے اندر چلے گئے۔ اب یہ چونٹی بات کی تو سلیمان علیہ السلام سنے، سن کر بولے فتبسم ضاحکا من قولها، چونٹی کی بات سن کے سلیمان علیہ السلام کو خوشی ہوئی، مسکرا دیا، ہنس دی۔ اللہ کتنا بڑا انعام کیا اللہ تعالیٰ، تو مجھے اور بھی زیادہ توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ انسان کو جو بھی نعمت ملے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ایسے ہوا۔ اب اس کے بعد یہ لشکر جا رہا تھا تو ہمیشہ جو ہے پورے لشکر جاتا، جن بھی، انسان بھی، پرندے بھی، کیا کیا نہ سب جاتے ایک ساتھ اور تیزی کے ساتھ جاتے۔ غدوها شہر و رواحها شہر، صبح میں نکل کر گئے تو 1 مہینے کو جتنا چاہتے وہ تھوڑی دیر میں سلیمان علیہ السلام چلے جاتے۔ اب پتہ نہیں کوئی تخت تھا، کوئی ہوائی جہاز کی طرح کچھ بھی تھا، سب بیٹھے اڑ کے چلے گئے۔ ایسے تھا ان کا قصہ۔ دیکھتے بھی تھے سلیمان علیہ السلام کون ہے کون نہیں ہے، غائب ہے۔ دیکھا کہ ہدہد پرندہ نہیں ہے۔ ما لی لا اری الہدہد، کہاں جی ہدہد کہاں گیا؟ ام کان من الغائبین، کہیں بھاگ گیا کیا، چلا گیا کیا وہ؟ لأعذبنہ عذابا شدیدا او لیأتینی بسلطان مبین، آنے دو اس کو، یا تو میں اس کو پر وغیرہ نوچ کے کاٹ دوں گا، ذبح کر دوں گا، یا نہیں تو پھر کوئی خبر لاتا ہے، کوئی اچھی چیز بتاتا ہے تو غور کریں گے۔ ہدہد آیا، آ کے بولا کہاں گئے؟ کہا کہ میں ایک ملکہ کے پاس گیا تھا، سبا بستی ہے نا، وہاں کی ملکہ ہے، رانی ہے، اوتیت من کل شیء، اسے سب کچھ دیا ہے اللہ، وہ نہیں مانتی اللہ دیا ہے۔ ہدہد بولتا کیا دولت ہے اس کے پاس، کیا کیا چیزیں ہیں اس کے پاس، اوتیت من کل شیء، ہر نعمت اس کو ملی ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، کتنا بڑا تخت ہے اس کا۔ یہ اس کی بستی والے سورج کی پوجا کرتے، کیوں اللہ کی نہیں پوجا کرتے؟ یہ نیوز لے کر آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا قالت سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، بتاؤ کہ میں تم کا امتحان لوں گا، تم سچے ہو کہ جھوٹے ہو۔ یہ ایک لیٹر بھیجے سلیمان علیہ السلام، اس میں لکھے تھے، یہ سلیمان کا لیٹر ہے، انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ یہ لیٹر پانے کے بعد شرک چھوڑ کے اللہ کے بندی بن کے آ جاؤ میرے پاس۔ اچھا، لے جا کے ہدہد دیا لیٹر۔ کیسا زمانہ رہا ہوگا دیکھیے، ہدہد جا کے وہ لیٹر ملکہ کے پاس، رانی کے پاس ڈالا، ذرا دور جا کے بیٹھا، وہاں کیا مشورہ کرتے ضرورت نہیں، دور بیٹھا تو۔ اچھا، ملکہ پوچھی دیکھو ایک سلیمان کا خط آیا ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ فوراً مسلمان بن کے آؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ کیا کریں جی، درباری لوگ، فوج، یہ جو سب کچھ ہے، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو طاقت ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن تم جو بولے گی ہم کریں گے۔ کہا دیکھو امتحان لینا ہے، ہم ان کے پاس بے حساب دولت بھیجتے ہیں، ہر چیز تھی نا اس کے پاس۔ لوگ ایسے ہی لکھتے ہیں کہ سب 40 گھوڑے ہیرے، 40 گھوڑے سونا، 40 گھوڑے فلاں، 40 گھوڑے فلاں، اتنا بڑا لشکر بھیجی ہدیے میں سلیمان علیہ السلام کو، اور بولی اگر یہ دنیا کا آدمی ہے تو لے لے گا، دنیاوی آدمی نہیں تو واپس کرے گا۔ گئے، جا کے انہوں نے کہا کہ سبا کی ملکہ نے، رانی نے آپ کو یہ سب ہدیہ دیا، اتمدوننی بمال، سلیمان علیہ السلام نے
کہا ارے مجھے مال دے کے تم میری مدد کرنا چاہتے کیا؟ ہم کو بہت ملا ہے، اودینا من کل شیء، اللہ نے ہم کو دولت دی ہے بے حساب۔ حدود بھی بولا ملکہ کے تعلق سے بہت دولت ملی ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی بولتے ہیں یہ کیا ہے؟ بہت دولت مجھے ملی ہے، ایسا بھیج کے یقین ہو گیا تم آؤ ورنہ پھر ہم اپنا لشکر بھیجیں گے، ہم آئیں گے۔ تیار ہو گئی آنے کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس تو جن رہتے تھے نا، فوراً جا کے سب خبر لانا، کیا بولتے؟ ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام نے بھیجا بھی ہو جن کو، جا کے دیکھا ہاں ٹھیک۔ تو سلیمان علیہ السلام بولے اچھا آ رہی کیا؟ اس کا عرش کون اٹھا کے لاتے جی؟ اور کتنا بڑا عرش رہا ہوگا معلوم نہیں، جس میں بیٹھتی تھی، حکومت کرتی تھی فلاں۔ ایک وہ اس نے جن نے کہا آپ صبح میں بیٹھ کے شام کو اٹھتے نا سب فیصلہ سب کر کے، تب تک میں اٹھا کے لے کر آ جاتا ہوں۔ کتنی طاقت ہے جی، اللہ اکبر۔ قبل ان تقوم من مقامک ھذا وانی علیہ لقوی امین، تم اٹھنے سے پہلے لے کر آ اور میں طاقتور ہوں، ایسا کہا اس نے۔ دوسرے نے جو اس سے زیادہ طاقتور تھا اور اس میں اعظم جانتا تھا، اس نے کہا تم آنکھ بند کر کے کھولنے تک میں اٹھا کے لے کر آ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، لے کر آ گیا، سبحان اللہ۔ اس کو نام عام طور پر بلقیس بولتے، سبا کی رانی، نام کیا رہا ہوگا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آ گیا جی تخت اس کا، سبحان اللہ۔ ملکہ بھی آئی۔ اب سلیمان علیہ السلام جب دیکھے اس کا تخت آ گیا، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ تیرا بھی ایک امتحان ہے، جن اتنا بڑا طاقتور وہ بھی میرے قابو میں ہے نا اللہ میرا تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہ تیرا بڑا امتحان ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ جو تخت آ گیا میرے رب کے مہربانی سے آیا۔ عام طور پر گھر جب بنتے ہیں نا ایک بڑا توہرا لگا دیتے ہیں، ھذا من فضل ربی، کیا بھی اس کی ضرورت نہیں، بیکار چیز ہے۔ سب گھروں میں، کتنے گھروں میں میں دیکھتا وہ لکھ کر رہتا ہے ھذا من فضل ربی۔ وہ کیا شیطان کیا بنا کے دیا وہ گھر؟ کچھ نہیں، نہ تم بنائے ہو۔ ہاں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے گھر کو آئے تو بھائی بولے ماشاء اللہ، اور کچھ گھروں میں لکھتے بھی ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس لیے کہ وہ جو کہف والے تھے اس میں جو قصہ آیا ہے، تو ایک آدمی نے اپنا سب کچھ بنایا، اپنا باغ وغیرہ، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو اس کا باغ جل گیا۔ دوسرا جو آدمی تھا اللہ کا باغ تھا، دیا ہوا باغ تھا، وہ جب بھی جاتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بولتا۔ تو ہم اپنے گھر میں جائیں بولیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں بارک اللہ فیکا، ایسا بولنا چاہیے، بول سکتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، آ گئی رانی۔ آنے کے بعد وہ دیکھی کہ تمہارا تخت ایسا ہے کیا؟ ویسا آج معلوم ہوتا، کانہ ہو، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا تخت بھی ایسا ہے۔ اس کے بعد کہا محل کے اندر آؤ۔ اتنی بڑی جگہ کو وہ جو کانچ ہوتے گلاس وہ پھیلا کے رکھے۔ اس ملکہ نے جانا پانی ہے یہ، فوراً اپنا وہ سمجھے کہ صاحب کچھ بھی ہوگی، اوپر اٹھائی، پاجامہ ہو کہ صاحب ساڑی ہو کہ کچھ بھی ہو، کشفت عن ساقیہا، گھٹنے تک اٹھائی، کہا انہ صرح من قواریر، یہ جو ہے شیشے کی زمین ہے۔ آ کر بولے اللہ تیرا شکر ہے اللہ، تو نے مجھے اس کی دولت دی۔ اس طرح اس نے شکر ادا کیا۔ دوسرا قصہ جو آتا ہے قارون کا قصہ ہے۔ قارون کا قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی، موسیٰ علیہ السلام کے
تین مخالف، فرعون، حامان، قارون۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا، لیکن پیسہ جب بے حساب ملا، دولت ملی، فبقى علیہم، موسیٰ علیہ السلام کی کمیونٹی سے نکل کے فرعون کی کمیونٹی میں چلا گیا۔ وہ بھی بڑا مالدار، یہ بھی بڑا مالدار۔ ایسا ہوا، اتنی دولت تھی، کئی آدمی اس کے چابی اٹھا کر چلتے تھے، یہ کھولو وہ کھولو، وہ کمرہ کھولو، اتنی دولت جمع کیا تھا جی، اللہ اکبر۔ اب وہ جب ایک دن نکلا سچ کے، تو لوگوں نے کہا اللہ کتنا دیا ہے پیسے، کتنا ہے، ہم کو بھی ملتا تو بڑا اچھا تھا نا، ایسے تمنا کیے۔ اور قارون جو ہے، لوگوں نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اترا مت، بہت اتراتا ہے کیا، تو اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تجھے دیا نا، سب کو دے، کیوں نہیں دیتا؟ قال انما اوتیت علی علم، اس نے کہا اللہ نہیں دیا، میری کمائی، میرا ہنر ہے نا، اس کی وجہ سے میں کمایا۔ ایسا بول کے نکل کے گیا نا، اللہ نے اس کو بھی، اس کے گھر کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ آج بھی لوگ زمین کھود کے تلاش کرتے قارون کا خزانہ ملے گا کیا، پاگل لوگ۔ ایسا قارون کا بھی ایک واقعہ اس کے اندر ہے۔ ملکہ اپنی ساری دولت چھوڑ دی ایمان کے واسطے، اور قارون کو بھی اللہ دولت دیا، قارون ایک پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کتنا بڑا فرق ہے ایک مومن میں بھی، ایک کافر میں بھی۔ اس طرح کی باتیں اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک بیویاں ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول سارے مسلمانوں کے باپ سمجھیے، اور اللہ کے رسول کی بیویاں سارے مسلمانوں کی مائیں، کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد تقریباً 30 سال زندہ تھی، شادی نہیں کر سکتے۔ یہ وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں ہیں نا، مسلمانوں کی مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے بتایا۔ لہٰذا یہاں آج کل جو پیر بولتے نا، وہ جو کالے ہرے کپڑے والے، ان کے یہاں بھی ایک اصول ہے، حضرت کی بیوی سے شادی نہیں کرنا۔ حضرت شادی کیے کسی جوان لڑکی سے، 2-3 دن میں کہ 4-5 مہینے میں انتقال ہو گیا، اب انہیں جوان ہے، کوئی شادی کرے نہیں، حضرت کی بیوی سے شادی نہیں کرنا، یہ جھوٹے ہیں، کم وقت ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، وہ صرف نبی کے لیے تھا۔ نبی کے بعد حضرت علی کی بیوی ہو، فلاں کی بیوی ہو، ابو بکر صدیق کی بیوی ہو، سب سے شادی ہو جاتی ہے۔ نبی کی بیوی سے کوئی بھی شادی کرنا بھی چاہے گا، جائز نہیں، کرے گا تو اس کو قتل بھی کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے باتیں سمجھائیں۔ جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری باتیں جب بتائی گئیں، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی بیویوں کے لیے خاص نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ تو اس طرح اللہ تک کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات، بے شک جو لوگ اسلام لائے اور اسلام کی باتوں پر عمل کیے، والمؤمنین والمؤمنات، جتنی مومن عورتیں ہیں، جتنے مومن مرد ہیں جو عقیدہ پکا رکھتے ہیں اللہ پر، والقانتین والقانتات، عبادتوں میں مشغول رہنے والے مرد، عبادتوں میں مشغول رہنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، قول و عمل میں سچے مومن مرد، سچے مومن عورتیں، والصابرین والصابرات، دین پر جو بھی دین کی باتوں پر عمل کرنے میں جو بھی پریشانی تکلیف ہوتی ہے، اس پر صبر کرنے والی عورتیں اور پر صبر کرنے والے مرد، والخاشعین والخاشعات، اپنے آپ کو عبادتوں میں مشغول رکھنے والی عورتیں اور عبادتوں میں مشغول رکھنے والے مرد، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات،
اور عبادت گزار مرد، عبادت گزار عورتیں، یا روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، وہ مرد جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور جو مرد کے اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں اور جو عورتیں کے اللہ کو خوب یاد کرتی ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑا درجہ تیار کر کے رکھا ہے، اور ایسے فرمایا۔ اس کے بعد کی آیت کے اندر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، ان کا نام تھا زید بن حارثہ۔ عرب کے ایک آدمی تھے، نکلے وہ، کچھ لوگ پکڑ کے ان کو غلام بنا لیے، لا کے مکے میں بیچ دیے، حالانکہ آزاد وہ بیچ دیے، تو خرید لیے، خرید کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اللہ کے رسول کو تحفہ مل گئے۔ انہوں اللہ کے رسول کو بہت چاہتے تھے، ان کا نام تھا زید، ہے نا، اور ان کے بیٹے کا نام تھا اسامہ۔ اللہ کے رسول کو دونوں بہت پسند۔ جب یہ بڑے ہو گئے، شادی کے لائق ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی زینب بنت جحش، قریش کے خاندان کی بڑی عورت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا زینب بنت جحش کو کہ زید سے شادی کر لو۔ ان کے گھر والے سب پریشان، انہیں غلام کی حیثیت ان کی، ہماری بیٹی اتنے بڑے خاندان کی، ہم کیسے دیں گے ان کو؟ سب کے دل، اور ان کے بھائی بھی مخالف، گھر والے بھی پریشان، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال زینب بھی تیار نہیں رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول نے جب کہا تو مان کے شادی ہو گئی۔ اب اللہ کے رسول بولے دو رشتہ کرو، رشتہ ہو گیا، محبت نہیں، شادی تو ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو نہیں چاہتے، اور اللہ نے سورہ روم کے اندر کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت و الفت قائم کر دی، اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی، رحم کا جذبہ پیدا کیا، رحم کا جذبہ بھی نہیں، محبت بھی نہیں۔ زید پریشان کہ سب بیوی ہے لیکن ہماری کوئی قدر نہیں ہے، بات بھی نہیں کرتی ہیں، فلاں بھی نہیں کرتی ہیں۔ اب اللہ کے رسول کو بولے اللہ کے رسول زینب نہیں مانتی ہے، فلاں نہیں کرتی ہے۔ اللہ کے رسول بولے امسک علیک زوجک، رہو جی بیوی کے ساتھ رہو، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ عرب میں ایسا تھا کہ جو اڈاپٹڈ چائلڈ ہوتے ہیں، متبنہ بولتے نا، کسی کو لے کر پال لیے نا، ویسا اللہ کے رسول زید کو پال لیے، انہیں سگے بیٹے کے جیسا ہو جاتا تھا۔ اب انہیں شادی کے تو سگی بہو کی طرح ہو جاتی۔ اللہ اس کو توڑنا چاہتا تھا کہ صاحب منہ سے بولنے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا، پیدا ہوئے تو خون کا بیٹا، منہ بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا نا۔ اس لیے عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ بہو سے شادی کرنا حرام ہے، یہ تو ہم نے بتایا، بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا حرام ہے، سورہ نساء میں بتایا تھا۔ یہ تو بیٹے کی بیوی نہیں، لے پالک کی بیٹی، لیکن عرب کے اندر اس کا بڑا خیال تھا، کسی کو پال لیے تو سگا بیٹا۔ ہندوستان میں بھی اس کا قانون بنا، جو بھی اڈاپٹڈ ہیں ان کے بابا کا، ان کے امی کا ترکہ ملے گا۔ اس کے بعد بہت مسلم پرسن اللہ بولنے والے کرے راجیو گاندھی کے زمانے میں، اور اس بل کو جو ہے ختم کرے، جو بل پاس ہوا تھا پارلیمنٹ میں اس کو ختم کرے۔ نہیں متبنہ کو نہیں ملتا، وصیت کر سکتے 3 میں 1 حصہ، لیکن ترکہ نہیں مل سکتا۔ خیر مان لیا اس کو پارلیمنٹ میں، اور اس بل کو کینسل کر دیے۔ تو اللہ اس رسم کو توڑنا چاہتا تھا۔ آخر میں کیا ہوا، زید نے طلاق دے دی،
طلاق دینے کے بعد عدت گزر گئی، اللہ کا حکم ہوا کہ زینب سے تم شادی کر لو، پھوپھی کی بیٹی نا، زید شادی کرے تو بہو نہیں بنی، وہ لے پالک کی بیٹی بیوی، اللہ کا حکم ہوا اور نکاح آسمان پر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب سے شادی کر لیے۔ ہاں، جو عرب کے لوگ تھے ان کے اندر وہ دیکھو بہو سے شادی کر لیے، کہا نہیں بہو نہیں ہے، لے پالک کی بیوی ہے۔ اس رسم کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا گیا۔ ایک ہی بیوی ہے اللہ کے رسول کی جن کا نکاح آسمان پر ہوا، اور اس بیوی کا ولیمہ جو اللہ کے رسول نے کیا وہ ایک بکری کاٹ کے ولیمہ کیے، اتنا بڑا ولیمہ کسی بیوی کا نہیں کیے۔ اس طرح زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بیوی بن گئی، پھوپھی کی بیٹی کی بیوی بن گئی۔ اس رسم کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تو زینب دو تھی بیوی اللہ کے رسول کی، ایک زینب بنت جحش تھی، ایک زینب بنت خزیمہ تھی۔ اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں نا، ان میں سے الگ الگ نام ہیں سب کے، لیکن دو بیویاں زینب، ایک زینب بنت جحش اور ایک زینب بنت خزیمہ، ان کا انتقال ہو گیا اللہ کے رسول کی زندگی میں، جیسا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اللہ کے رسول کا جب انتقال ہوا 9 بیویاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تھیں، زندہ تھیں۔ یہ ساری باتیں اس کے اندر بتائی گئیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ آنے والی رات شب قدر ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آخری عشرے میں جتنی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، اپنے گناہوں کو معاف کر سکیں، اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دے، توفیق دے، ساری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرے، ظالموں کا خاتمہ کرے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی خیر و برکت سے ہم سب کو نوازے، ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔